السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو صحیح؟ اساں اج ریئیکشن کرنے پہ حقیقت ٹی وی دی ایک ویڈیو تے جو کہ عالمی عدالت دے وچ فلسطین دا کیس گھن گئے تے اون موضوع تے بنائیے تے دے دیں سنتے ہیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج صحیح معنوں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو انقلاب آج برپا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں سے جو فیصلہ آنے والا ہے وہ آئے گا اسرائیل کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر جو اسرائیل پر پابندیوں کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے، اس کو ساری دنیا بھی بچانا چاہے تو شاید اب بچا نہیں پائے گی، کوشش سارے کریں گے، لیکن جو آج وہاں پر ان وکیلوں نے اور ان لوگوں نے جو دلائل دے دیے ہیں، آپ صرف سنتے جائیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس نے کیا کیا وہاں پر کہا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے لاجواب دلائل دیا، اور وہ ویڈیوز وہاں پر دکھا دی ہیں کہ جس کے بعد اسرائیل میں جو کوحرام مچا، اور وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان ججوں کو، اس کورٹ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو حماس کنٹرول کرتا ہے، اتنے پاگل ہو گئے ہیں وہ۔ اب ہوا کیا ہے وہاں پر، انہوں نے کیا کیا، یہ ذرا آپ سنتے جائیے گا۔ سب سے پہلے سمجھیے، یہ جو خاتون آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس نے جو وہاں پر دلائل دیے ہیں وہ سب سے لاجواب تھے۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ مر رہے ہوں وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوں، لائیو دکھا رہے ہوں، مر رہے ہوں اور ہمیں دکھا رہے ہوں۔ ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے اپنے موبائلوں پر، اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے ٹی وی پر، تمام کے تمام لوگ یہ سارا دیکھ رہے ہیں، نسل کشی ہوتے ہوئے، اور لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ اس لیے دکھا رہے ہیں، یہ پہلا دنیا کے اندر نسل کشی ہو رہی ہے جس میں دنیا کے اندر مرنے والے لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں، ہمارے بچے، مائیں، بہنیں، بوڑھے سارے مارے جا رہے ہیں، کہ تم لوگوں کو شرم آ جائے، تم لوگ غیرت کھا لو، جاگ جاؤ اور انٹرنیشنل کمیونٹی روکے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کی بربریت یہ ہے کہ آج پوری دنیا، ساری طاقتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس کے خلاف بولنے کو تیار نہیں۔ 24,000 لوگ انہوں نے مار دیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ساری گھر اجاڑ دیا، پورا غزہ انہوں نے کھنڈر بنا دیا۔ اس نے کہا کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دنوں کے اندر جو انہوں نے وہاں پر نسل کشی کی، کیا نسل کشی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب قتل عام کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ نسل کشی کر رہے ہیں کہ تاکہ کل کو ان کی کوئی نسلیں آگے نہ بڑھ سکے، اور ہم ان کا صفایا کر کے ان کی زمینوں پر راج کریں۔ اور دنیا کے اندر کسی اور ملک میں ہوتا تو ساری دنیا ان کے خلاف ہوتی۔ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کس کو پتا چلتا ہے سب ہو رہا ہے؟ پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے بڑا ایشو یہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے جرم کے اوپر بات کر رہی ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی نسل کشی ہم لائیو دیکھ رہے ہیں، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی جاگ جائے گا، لیکن کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے کہ سب سے زیادہ قصور ہے ان کے پرائم منسٹر، ان کی فوج کا، اور وہ مارتے جا رہے ہیں اور نام لگا رہے ہیں کہ جی مخالفین کی وجہ سے ہم مارے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر مسجدوں میں، چرچ میں، ہسپتالوں میں آپ اس کو تباہ کریں، آپ اس کو مار دیں، آپ اس کو سب کو جڑا کر رکھ دیں، اور بعد میں آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی ہم تو قصوروار ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، ہم نے تو تھوڑی کہا تھا۔ 24,000 آپ نے بندہ مار دیا اور آپ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ دیکھیے ثبوت، فلانا دیکھیے۔ اس کے بعد ساری جگہوں پر انہوں نے دکھانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یاد رکھنا یہ 90 دن میں جو انہوں نے مارا ہے وہاں پر، یہ جو نسل کشی کی ہے، ساری زندگی یاد رکھنا یہ صرف غزہ کے لوگوں کے نہیں، ہماری آنے والی نسلیں خوف سے کانپیں گی کہ اسرائیل نے وہاں پر جو ظلم کر دیا ہے، اور اس ظلم کے بعد نہ وہ وہاں پر خوراک جانے دے رہا ہے، نہ وہاں پر وہ کھانا جانے دے رہا ہے، نہ وہاں پر ہوا کسی کو لینے دی جا رہی ہے۔ آپ کسی کی زمین کے اوپر جا کر اس کا لینڈ چوری کر کے اس کو وہاں پر یرغمال بنا لے، اور آپ دنیا کے اندر ہی کہتے پھرے، ان سے زیادہ گندی مخلوق اس کائنات میں کون ہو سکتی ہے جو یہاں پر یہ کرے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف کوئی دنیا کا، انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز ہوتے ہیں جنگ کے، ویانا کنونشن کے مطابق، وہ سارے کے سارے وائلیٹ کر دیے ہیں۔ کوئی قانون کو یہ نہیں مانتے، کسی میڈیا کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
जो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपनी मर्जी से आकर बोल देते हैं, वहाँ पर ना मीडिया को जाने की इजाज़त है, ना किसी को खाने, बीमारियाँ वहाँ पर पैदा हो रही हैं, वहाँ पर गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से लोग मरना शुरू हो गए हैं। और जब वो कल को इनके खिलाफ उठेंगे तो फिर क्या होगा आप सोचो। उसके बाद खाली इसने नहीं, ये बाकी सब ने भी क्या करना शुरू किया। और इस साउथ अफ्रीका को यकीन कीजिए, हाथ जोड़ के इनको सैल्यूट है दोनों हाथों से कि आप लोगों ने जो काम वहां पर कर दिया ये सुनते जाएगा। इसके खाली ये नहीं, ये सारे बार बार क्या कहते रहे, वहां पर वकील आए और जो जो वहां पर थे उन्होंने आकर कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि वहां पर 5 दिन के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। वहां पर इन्होंने अस्पतालों के अंदर जो डिलीवरीज हो रही थी औरतों की, उनके ऊपर मिसाइल मार दिए। और दुनिया के किस कोने के अंदर यह होता है कि आप पूरे का पूरा अस्पताल उड़ा दे। उन्होंने कहा कि इससे बदतर क्या होगा कि आज पूरे गजा के अंदर आप चले जाएं, आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी जहां पर इसराइल ने बर्बरियत ना की हो, जुल्म ना किया हो। और ये देखिए फलानी कॉज, उन्होंने एक एक इंटरनेशनल क्लॉज दिखाई कि ये कॉज थी हमारी कि जिसके तहत ये मदद करना चाहते थे, और ये क्लॉज के तहत ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ऐसे मदद होगी, फलाना होगा। इन्होंने वहां पर कुछ नहीं करने दिया। और आज वहां पर आप जब जाएंगे तो आपको इंसान नहीं, उनकी बाकियात नजर आएंगी। और इसराइल इतना बेशरम है कि 24,000 बंदा मारकर भी कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो नस्ल कुशी पूरी करूंगा, सिर्फ इसलिए कि उनकी जमीन हथियाना चाहते हैं। फिर उन्होंने वहां पर नेतन्याहू की तकरीरें चलाई, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की चलाई कि देखे वो कह रहे हैं कि मैंने छोड़ना ही नहीं है, हमने इनका सफाया करना है। अब वहां पर एक बड़े जबरदस्त नुक्ते को उठाया गया, कहा गया कि अगर आप ये सब बर्बरियत रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले इसराइल की मिलिट्री का गला दबाएं। और इसकी जो एक्टिविटी है, जो अमेरिका इसको हथियार सप्लाई करता है, यानी वो इनडायरेक्टली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा सबसे पहले इसराइल की जो मिलिट्री की एक्टिविटीज है गजा में, आप जब तक इसकी फौज को रोकेंगे नहीं तब तक यहां पर सूरत हाल ऐसी पैदा नहीं होगी कि फलस्तीनियों को मारने का सिलसिला बंद हो। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इतना बता दें कि इस वक्त सिचुएशन जो हो गई है वो इतनी बुरी हो गई है कि इससे ज्यादा इस पूरे तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि लोग धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, इतने मारे जा रहे हैं कि आओ संगत जी में कि तुम दिखी वीडियो सुने वे जो इसराइल अपनी मनमानी ते आ गए, जुल्म ते इंतहा कर देती सी, कोई को रोकने वाला कोई कह नहीं। अफरीन इन्हें मुसलमान मुल्क कहते हैं जो कि सारे खामोश हैं। ते इसराइल दे हिमायतें को डिठा हुई देखो, वो अपना खुल के हिमायत ही करेंगे पैन, सारा कुछ अपना असला ही देने पैन, फोर्स भी देने पैन। अफरीन इन्हें मुसलमान मुल्क कहते जरा कोई मजम्मत तो बगैर अगुते हल्दा ही नहीं पिया, ना कोई गाल करना पे, ना कोई बात, ना कुछ। अल्लाह इन्हें को हिम्मत रेवे, ताकत रेवे, ये मुसलमान मजलूम मुसलमान की आवाज़ बनाना। चलो ठीक है, अगली वीडियो मिल सो इंशाअल्लाह। दुआएं याद रखे सो। वस्सलाम।